اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جی، بخاری شریف دوبارہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ بخاری شریف ایک پڑھی ہے، یہ جلد اول ہے، یہ جلد سوم ہے۔ وہی کتاب ہے جس کے ابھی میں نے آپ کو 2-3 ویڈیو جو ہیں وہ دکھائی ہیں۔ اب اس کے یہ دیکھیں، یہ بخاری شریف جلد سوم، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری صاحب، یہ لاہور کی چھپی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا صفحہ نمبر وہی آ رہا ہے، جلد سوم ہے، صفحہ نمبر 102 ہے، پھر صفحہ نمبر 103 ہے۔ یہ بالکل کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بخاری شریف، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو الزام لگا دیں کہ جی کوئی جادو کیا، میں نے غائب کر دیا۔ یہ دیکھیں ویڈیو چل رہی ہے، یہ 7 بخاری پڑھی ہے، یہ دیکھیں فروزہ میرے ہاتھ میں وہی ہے۔ یہ آگے آ جاتے ہیں جی، 176 نمبر ہے، یہ دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ حضرت عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں کے بارے میں دریافت کروں جن کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ فرمایا ہے، ایک مرتبہ وہ حج کے لیے گئے اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا۔ راستے میں وہ قضائے حاجت کے لیے ایک طرف گئے تو میں پانی کا لوٹا لے کر ادھر چلا گیا۔ جب وہ فارغ ہو کر آئے تو میں نے ہاتھ دھلائے، پھر انہوں نے وضو کیا، پھر عرض گزار ہوا، اے امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 2 بیویاں کون سی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے ابن عباس تم پر تعجب ہے۔ اب یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اے ابن عباس تم پر تعجب ہے، وہ عائشہ اور حفصہ ہیں۔ پھر حضرت عمر نے مثل سابق حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور میرا ایک انصاری ہمسایہ، ہم دونوں مدینہ منورہ کے والی میں رہائش پذیر تھے۔ ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی خبریں جو باری حاصل کیا کرتے تھے، چنانچہ ایک روز وہ آتا ہے اور ایک روز میں آیا کرتا، اور واسی پر اپنی ساتھی کو وحی اور آپ کے ارشادات عالیہ کے متعلق بتا دیا جاتا۔ چنانچہ جب بھی آتے تو دونوں ایسا ہی کرتے۔ ہمارے قریش کی جماعت عورتوں پر غالب رہتی تھیں، یعنی کہ جو ہماری قریش کی عورتیں تھیں وہ جماعت پر غالب رہتی تھیں، لیکن جب ہم یہاں آئے تو انصاری عورتوں کو غالب پایا۔ چنانچہ ہماری عورتیں بھی انصاری عورتوں کا اثر قبول کرنے لگی، اور میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے مجھے پلٹ کر جواب دیا۔ مجھے اس کا جواب دینا ناگوار گزرا۔ اس نے کہا، آپ میرے جواب دینے کو ناپسند کیوں ٹھہراتے ہیں، جبکہ خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کو پلٹ کر جواب دیتی ہیں، اور ایک تو یہ کیا لکھا ہوا ہے، ایک تو ان میں سے سارا دن شام تک آپ کو چھوڑے رکھتی ہے۔ میں اس بات سے ڈر گیا اور میں نے کہا کہ ان میں سے ایسا کو کرنے والی تو خسارے میں ہے۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور بارگاہ عالی کی جانب روانہ ہو گیا۔ چنانچہ حفصہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا، اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن شام تک ناراض رکھتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ پس میں نے کہا کہ تم نامراد ہوئی اور خسارے میں ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے؟ پس تم ہلاک ہو جاؤ گی، لہٰذا تم نبی کے رسول سے زیادہ نہ مانگا کرو، پلٹ کر جواب نہ دو، اور آپ سے کنارہ کشی نہ کرنا۔ اپنی زائد ضرورت کے لیے مجھ سے مانگ لیا کرو۔ اپنی پڑوسوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری ہے۔ ان کی مراد حضرت عائشہ تھیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان دونوں میں چرچا تھا کہ غسان کا بادشاہ ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کے کھروں میں نالے لگوا رہا ہے۔ پس میرا انصاری ساتھی اور ایک روز اپنی باری پر عشاء کے وقت واپس لوٹا، اس نے بڑے زور سے میرا دروازہ پیٹا اور کہا کہ کیا وہ وہیں ہیں؟ میں ڈر گیا اور باہر نکل کر اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ آج تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کیا غسان کا بادشاہ آ گیا؟ اس نے کہا،
اس نے کہا بلکہ اس سے بھی بڑا ہولناک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے۔ پس میں نے کہا کہ حفظہ نامراد ہوئی اور خسارے میں رہی، اور میرا خیال بھی یہی تھا کہ عنقریب ایسا ہوگا۔ میں نے اپنے کپڑے سنبھالے اور صبح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانہ میں تشریف لے جا کر ایک گوشے میں جلوہ فروز ہو گئے، اور میں حفظہ کے پاس پہنچا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا روتی کیوں ہو؟ کیا میں تمہیں ڈراتا نہ تھا؟ بتاؤ کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن آپ کنارہ کش ہو کر بالا خانے میں جلوہ افروز ہیں۔ میں باہر نکلا اور ممبر شریف کی جانب گیا، جبکہ وہاں کتنے ہی افراد تھے اور بعض رو رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا، لیکن ماہی آپ کی طرح مضطرب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے کی طرف چل پڑا۔ میں نے آپ کے حبشی غلام سے کہا کہ کے لیے اجازت طلب کرو۔ غلام اندر داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس لوٹا اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا، لیکن وہ حضور خاموش رہے۔ پس میں واپس لوٹ آیا اور جو لوگ ممبر کے پاس تھے ان کے پاس آ بیٹھا۔ جب دل بقرار ہو گیا تو پھر حاضر ہو کر غلام کی سے کہا کہ عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ وہ اندر گیا، جب واپس لوٹا تو کہا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پس میں واپس لوٹ آیا اور جو لوگ ممبر پاس تھے ان میں آ بیٹھا۔ پھر جب مجھ پر پریشانی کا غلبہ ہوا تو میں نے غلام کے پاس جا کر کہا کہ عمر کے لیے اجازت طلب کرو، تو اندر داخل ہوا۔ جب وہ لوٹ کر میرے پاس آیا تو کہا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا تھا، لیکن حضور خاموش رہے۔ جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو غلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ کوئی کپڑا بچھائے بغیر کھریری چٹائی پر محو استراحت ہیں، اور چٹائی کے جسم پر نشانات بنے ہوئے ہیں، اور چمڑے کا تکیہ سرانہ تھا جو کھجور کی چھال سے بنا ہوا تھا۔ میں سلام کر کھڑے عرض کی گزار ہوا، یا رسول اللہ، کیا حضور نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ آپ نے میری طرف نظر اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ پس میں نے تکبیر کہی اور کھڑے عرض گزار ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہلانے کا یا رسول اللہ، ہم قریش تو عورتوں پر غالب رہتے ہیں، لیکن جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں کی اثرات یا خفرات پر عورتوں کو غلبہ دیکھا، خفرات پر اب دیکھا۔ پس نبی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر عرض گزار ہو، یا رسول اللہ، کاش آپ نے وہ ملاحظہ فرمایا ہوتا کہ میں حفظہ کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اپنی ہمسائی کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، وہ تم سے خوبصورت ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری ان کی مراد حضرت عائشہ تھی۔ پس نبی علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا، اب میں آپ کے تبسم رضی کو دیکھ کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے آپ کا شانہ اقدس پر نظر دوڑائی تو خدا کی قسم مجھے آپ کے نشانے پر رسالت کے اندر 3 کھالوں کے سوا اور کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے لیے کشادگی فرمائے، کیونکہ ایران اور روم کے لوگوں پر کتنی کشادگی فرمائی گئی ہے، اور انہیں کتنا مال اور دنیا کا مال دیا گیا، حالانکہ وہ خدا کو نہیں پوچھتے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، حالانکہ آپ ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم اسی خیال میں ہو کہ اس قوم کو ان کی بھلائیوں کا بدلہ دینے کی زندگی میں جلد ہی مل جاتا؟ میں عرض گزار ہوں، یا رسول اللہ، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اس حدیث کے روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے 19 دن کنارہ کیے رکھا، جبکہ حضرت حفصہ نے راز کی کوئی بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی۔ آپ نے غصے کی حالت میں ان سے فرمایا تھا کہ میں 1 ماہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، جب اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا اور 29 دن گزر گیا تو آپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر عائشہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے تک ہمارے پاس نہ آنے کی قسم کھائی تھی، پس میں برابر شمار کرتی ہوں ابھی 29 دن گزر گئے ہیں، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھ لیں کہ یہ بخاری شریف ہے اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیویوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ جو ان کے ساتھ سلوک کرتی تھی، حضرت عمر خود اس چیز کے گواہ ہیں. ہم بھائی کچھ بھی نہیں کہتے، یہ ہمارے اوپر جو ہے صرف سارا الزام لگا. یہ بہت بڑی ہے، یہ دیکھیں میرے خیال میں یہ اتنی بڑی ہے، یہ پورا یہ قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ سارا دیکھ لیں. تو اب یہ بخاری شریف میں ہے، اہل سنت بھائی خود پڑھیں. میں نے تھوڑی سی جلدی پڑھی ہے کیونکہ بہت لمبی تھی. اگر آپ خود یہ دیکھ لیں اسلام، اگر آپ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کرتے ہیں تو آپ کچھ پیسے اپنے جیب سے نکالیں اور جائیں بخاری شریف سوم لے لیں، اول لے لیں، یہ جتنی اس کی جلدیاں لے کر خود اپنے گھروں میں پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کیا واقعات ان میں لکھے ہوئے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.